ایک زمانے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک نیک دل اور سادہ مزاج بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کے دو بیٹوں میں سے بڑا بیٹا رحیم کاروبار کے سلسلے میں پردیس چلا گیا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا کریم اس کے پاس رہتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک دن کریم بیمار پڑ گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی موت ہو گئی۔ بوڑھی عورت پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنے پردیسی بیٹے رحیم کو خط لکھا اور کریم کی موت کی خبر دی۔ ابھی رحیم کا جواب آنے سے پہلے ہی ایک مسافر اس کے گھر آیا۔ اس نے کہا، دادی اماں، میں بہت دور سے آیا ہوں، تھک کر چور ہو چکا ہوں اور رات بھی ہونے کو ہے۔ اگر اجازت ہو تو آج رات آپ کے گھر گزار لوں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، آ جاؤ بیٹا، کوئی حرج نہیں، رات کی بات ہے، گھر تو نہیں اٹھا کر لے جاؤ گے۔ ویسے کہاں سے آئے ہو؟ مسافر بولا، میں تو دوسری دنیا سے آ رہا ہوں دادی اماں۔ مسافر کی بات سے مراد اس کا لمبا سفر تھا، مگر بوڑھی عورت جو سادگی کی وجہ سے کریم کی موت سے دکھی تھی، اسے لگا کہ شاید یہ واقعی دوسری دنیا سے آیا ہے جہاں اس کا بیٹا چلا گیا تھا۔ اس نے مسافر کو غور سے دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیا تم واقعی دوسری دنیا سے آئے ہو؟ میرا بیٹا کریم بھی گزشتہ ماہ وہیں چلا گیا تھا، کیا وہ تم سے ملا؟ مسافر جو بہت چالاک تھا اس کی سادگی بھانپ گیا اور بولا، ہاں دادی اماں، کریم میرا دوست ہے، ہم ایک ہی کوٹری میں رہتے ہیں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ بوڑھی عورت قریب آ کر بیٹھی اور اداس لہجے میں پوچھنے لگی، میرا کریم کیسا ہے؟ وہ وہاں کیا کرتا ہے؟ مسافر نے کہا، ابھی اس کی حالت کچھ اچھی نہیں، اسے کوئی اچھا کام نہیں ملا، بس بکریاں چراتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت رو پڑی، ہائے، میرا بیٹا بکریاں چراتی ہے، وہ وہاں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ مسافر نے مزید کہا، ہاں اماں، اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے ہیں، بیچارہ مشکل میں ہے۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، تم واپس کب جاؤ گے؟ مسافر بولا، پرسوں اماں۔ اس پر بوڑھی عورت نے کہا، تو میرا ایک کام کر دو، میرے پاس 40 گز کپڑے کا تھان اور 50 روپے ہیں، یہ کریم کو دے دینا۔ مسافر نے رات آرام سے گزاری اور صبح ہوتے ہی کپڑا اور روپے لے کر چلتا بنا۔ کچھ دنوں بعد رحیم پردیس سے واپس آیا۔ ماں بیٹے نے مل کر خوب رویا اور کریم کی موت پر افسوس کیا۔ ایک دن باتوں باتوں میں بوڑھی عورت نے رحیم کو مسافر کی بات بتائی کہ ایک شخص دوسری دنیا سے آیا تھا اور اس نے کریم کے بارے میں بتایا کہ وہ بکریاں چراتا ہے اور اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے مسافر کو کپڑا اور روپے دیے ہیں۔ یہ سن کر رحیم حیران رہ گیا۔ وہ دنیا کی چالاکیوں سے واقف تھا۔ اسے غصہ آیا اور بولا، اماں، تم بہت سادہ ہو، دوسری دنیا سے کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ اپنی ماں کی سادگی پر غصے میں تھا، پھر سوچ کر بولا، اماں، تم گھر پر آرام کرو، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، جب تک مجھے تم سے زیادہ سادہ آدمی نہ ملے اور اس نقصان کی تلافی نہ ہو، میں واپس نہیں آؤں گا۔ رحیم نکل پڑا۔ ایک گاؤں کے قریب وہ ایک زمیندار کی حویلی کے پاس رکا۔ وہاں ایک موٹی تازی بکری اور اس کے 3 خوبصورت میمنے بندھے تھے۔ رحیم نے زمین پر بیٹھ کر بکری کو جھک جھک کر سلام شروع کر دیا۔ زمیندار کی بیوی نے یہ دیکھا اور نوکرانی سے پوچھا، یہ شخص ہماری بکری کو کیوں سلام کر رہا ہے؟ نوکرانی نے رحیم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ بکری میری بیوی کی رشتہ دار ہے، کل میرے بیٹے کی شادی ہے، اسے دعوت دینے آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو یہ اپنے بچوں سمیت شادی میں آئے۔ نوکرانی نے یہ بات زمیندار کی بیوی کو بتائی تو وہ ہنسی اور سوچا کہ اسے اور بے وقوف بنائے۔ اس نے نوکرانی سے کہا، بکری اور اس کے میمنوں کو سجا کر گاڑی میں بٹھاؤ اور رحیم کے حوالے کرو۔ انہوں نے بکری اور اس کے بچوں کو سجایا، 2 گھوڑوں کی گاڑی میں بٹھایا اور رحیم کو لگام تھما دی۔ رحیم گاڑی لے کر چل پڑا جیسے کوئی دلہن کو لے جا رہا ہو۔ زمیندار کی بیوی اور نوکرانی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ جب زمیندار گھر آیا تو بیوی نے اسے یہ واقعہ سنایا۔ زمیندار کو غصہ آیا اور بولا، تم سب کو اس نے بے وقوف بنایا۔ اس نے فوراً گھوڑا تیار کیا اور رحیم کا پیچھا کیا۔ رحیم کو پہلے ہی شک تھا کہ زمیندار اس کا پیچھا کرے گا۔ اس نے گاڑی کو جنگل کی جھاڑیوں میں چھپایا، اپنی ٹوپی زمین پر رکھی اور بیٹھ گیا۔ زمیندار آیا اور پوچھا، بھائی کیا تم نے 2 گھوڑوں کی گاڑی دیکھی؟ رحیم نے کہا، ہاں، اس میں 1 بکری اور 3 میمنے تھے، مگر وہ تو بہت آگے نکل گیا، یہ رستہ پیچیدہ ہے، آپ بھٹک جائیں گے۔
जमींदार ने पूछा, इस शिकरे की कीमत क्या है? रहीम ने कहा, यही कोई 100 रुपए। जमींदार ने कहा, अगर ये उड़ गया तो मैं 100 रुपए दूंगा। रहीम ने कहा, नहीं, मुझे नकद चाहिए। जमींदार ने 100 रुपए निकाल कर दिए। रहीम उसके घोड़े पर सवार होकर चलता बना और जमींदार खाली टोपी की निगहबानी करता रहा। घंटों इंतजार के बाद जमींदार ने टोपी उठाई तो नीचे कुछ न था। वो चिल्लाया, ये वही बदमाश था जिसने मेरी बीवी को बेवकूफ बनाया। वो गुस्से में घर लौट गया। इधर रहीम 3 घोड़ों, 1 गाड़ी और बकरी के साथ घर पहुंचा। उसने मां से कहा, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं समझता था कि तुम ही सादा हो, मगर दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सादा लोग हैं। दुनिया में सादगी एक नेमत है, मगर होशियारी भी जरूरी है। कभी किसी की सादगी का फायदा न उठाओ और कभी अपनी सादगी को अंधी अकीदत न बनने दो। अल्लाह हमें सच्चाई, समझदारी और नरमी की तौफीक दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया।